بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہنوں کی جانب سے یہ سوال بہت زیادہ ہی کیا جانے لگا ہے اب کہ شوہر جو ہے وہ ہمارا بھی خیال رکھتا ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر جو ہے وہ دوسری خواتین کے ساتھ بھی دوستی کے اندر، ریلیشن کے اندر مبتلا ہے، اور یہ ریلیشن جو ہے یہ بسا اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، اور موبائل چیٹ جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور خواتین کا اگر وہ اپنے شوہر کو اس سے منع کرتی ہیں تو شوہر جو ہے وہ مزید ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ بعض خواتین کی طرف سے یہ شکایت کی گئی کہ اگر ہم نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ جو گرل فرینڈز آپ نے بنائی ہوئی ہیں یہ حرام ریلیشن جو ہے اس کو چھوڑیں، تو انہوں نے ہمیں مارا بھی اور پھر طلاق کی دھمکی بھی دی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں، یعنی اب ہم ان کی بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ہاں ہمارے حقوق بھی وہ پورے کر رہے ہیں جو کہ ضروریات زندگی ہیں، لیکن یہ جو ایک گناہ ہے اس پہ ہم اب کیا کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو شریعت کا ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ انسان کو جہاں پر ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت ہو وہاں ہاتھ سے روکنی چاہیے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، بلکہ پاور ہے کہ آپ کی بات سنی جائے، آپ کے پاس پاور ہو۔ دوسرا، زبان سے روکنے کی جہاں پر استطاعت ہو زبان سے روکنی چاہیے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو بیوی مرد کے مقابلے میں بہرحال کمزور ہے، اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے مرد کو جو ہے وہ پاور کے زور کے اوپر روک لے۔ تو اس کا بہترین سلوشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے جو خامند اور بیوی کے ریلیشن ہیں اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ ریلیشن ڈسٹرب ہوگا تو اور بہت سے فتنے جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آپ کے گھر ٹوٹنے کی طرف جاتی ہے تو شیطان تو پہلے ہی آپ کے ہسبینڈ کو ایک حرام ریلیشن کے اندر جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہے، اب اس حرام ریلیشن کی وجہ سے وہ یہ گھر توڑ کر تو اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ تو گھر توڑنے کی طرف جانا تو شیطان کو اور زیادہ خوش کرنا ہے، اس لیے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ گھر نہیں ٹوٹنے دینا، کیونکہ اس کے ٹوٹنے سے شیطان بھی خوش ہوگا، اور پھر ایک خاتون کی زندگی جو ہے بعد والی وہ تو انتہائی متاثر ہوگی، پھر بچوں کی زندگی متاثر ہوگی، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت سی خرابیوں کو جو ہے وہ جنم دے گا، یہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے اس طرف تو بالکل نہیں جانا۔ البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے اچھے انداز سے، نصیحت کے انداز سے اپنے شوہر کو گاہے بگاہے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ بتاتی رہیں، ان کو نصیحت کرتی رہیں، ان کو اس حرام ریلیشن سے روکتی رہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر اب خواتین جو ہیں وہ دیکھ بھی رہی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ حرام ریلیشن کے اندر ہے، اس نے جی ایف جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی خاتون جو ہے وہ یہ تو برداشت کر رہی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ حرام ریلیشن کے اندر ہے، لیکن یہ بات وہ قطعاً برداشت نہیں کرے گی کہ اس حرام ریلیشن سے بچنے کے لیے یا گناہ سے بچانے کے لیے وہ اپنے شوہر کو سیکنڈ یا تھرڈ میرج کی اجازت جو ہے وہ دے دے۔ تو یہ چیز بھی جہاں بہرحال ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ بھی عورت کا ہی ایک سمجھ لیں کہ نیگیٹو تھاٹ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کا سلوشن جو ہے وہ یہی ہے۔ البتہ شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے، اور ایک حلال طریقہ جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اسے اجر دیتے ہیں۔ تو سوال کرنے والوں نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ حرام ریلیشن قائم کرتا ہے تو گناہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے صحابہ نے کہا گناہ ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حرام ریلیشن سے بچ کے وہ حلال ریلیشن کو جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے، حلال ریلیشن جو ہے وہ قائم کرتا ہے، تو اس پر اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حلال ریلیشن جو ہے وہ قائم کریں، اس دنیا کی عارضی پن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ پند و نصائح سے، قرآن و سنت کے احکامات کو سننے اور سمجھنے اور سمجھانے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔